اب دوستو حالات تھوڑے سے سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 فیصلے ایسے چھیڑے ہیں، 3 کیس ایسے چھیڑے ہیں جن سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا براہ راست ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ پہلا انہوں نے کیا تھا فیض آباد دھرنا کیس، دوسرا پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کیس جس میں بھی ایک سابق آرمی چیف کا نام آ رہا ہے جو ضیاء الحق صاحب کا، اور اب تیسرا انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر یہ آج جو فیصلہ بحال کیا ہے، یقینی طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں پسند نہیں کیا جائے گا۔ اور دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ ملک میں مارشل لاء کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں مارشل لاء نہیں لگے گا، بھلے بعد میں ڈکٹیٹر کا انجام جو بھی ہو۔ لیکن یہ بات آج آپ نے شاید کسی نے پڑھا ہو، سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے جو مشیر ہیں انہوں نے ان کو یہ کئی بار مشورہ دیا ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، ہمیں اس میں سٹیپ لینا چاہیے، جبکہ آرمی چیف کا ہوتا تھا کہ نہیں یہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے مارشل لاء۔ لیکن کوئی پتہ تھوڑی لگتا، وہ کہتے ہیں نا کہ کب موڈ بدل جائے سرکار کا اور کب ان کے جو ہے نا ذہن میں یہ بات آ جائے کہ واقعی اب تو یہی حال ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح کے یہ حالات ہوں گے، کیونکہ یہ تو کنفرم ہے کہ عدلیہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنے ادارے کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آنے دیتے۔ تو یہاں پر اس وقت 3 آرمی چیف صاحبان کا معاملہ ہے، ضیاء الحق کا، پرویز مشرف کا اور جنرل باجوہ کا۔ دیکھیں فیض آباد دھرنے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آج سیکریٹری دفاع نے خطوط بھی لکھ دی ہے کہ جو ملازمین ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن ان تینوں اداروں کا ڈسپلن ایسا ہے کہ وہاں پر بغیر ہدایات یا بغیر آرڈرز کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر جنرل فیض حمید نے دھرنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا تو وہ یقینی طور پہ اپنے آرمی چیف سے پوچھے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی نہیں کر سکتا۔ گو کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آرمی یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ تو ماتحتی وزیر اعظم کے ہوتا ہے، اور جنرل فیض حمید نے یہ بیان بھی دیا کہ میں نے تو وزیر اعظم کے کہنے پر مذاکرات کیے تھے۔ لیکن اس میں جو نام آتا ہے وہ براہ راست آرمی چیف کی طرف آتا ہے، اور اس میں جو مزید ملازمین ہوں گے وہ بغیر احکامات کے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ایک بار ایسی تحقیقات ہو گئیں اور اس پہ سزا ملی تو پھر اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ دیکھیں آرمی کا ایک یہ ہے، اس آرمی میں یعنی ایک جو عمل ہے، اگر کوئی بندہ ان کے اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرے تو اس کو تو نشان عبرت بنا دیتے ہیں کورٹ مارشل کے ذریعے، دیگر سزاؤں کے ذریعے۔ جیسے کبھی ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے اوپر ایک کور کمانڈر کو برطرف کر دیا گیا، لیکن کبھی بھی کسی ایسے کور کمانڈر کو یا کسی ایسے ڈی جی آئی ایس آئی کو برطرف نہیں کیا جاتا جو حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہو۔ آپ اس کی مثال ایک اور دیکھیں، جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی کوئی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی جس کی مشاہد اللہ مرحوم صاحب نے ذکر بھی کیا۔ کیا انہیں نکالا گیا فوج سے کہ بھئی آپ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، آپ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ جنرل ظہیر الاسلام آج بھی اپنے وہ کیا کہنا چاہیے کہ بڑے سکون سے اپنی مراد بھی انجوائے کر رہے ہیں، پینشن بھی لے رہے ہیں، اور بھی کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی کارروائی اس صورت میں ہوتی اگر کوئی ایسے شواہد سامنے آتے کہ وہ ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں یا وہ آرمی چیف کے خلاف کسی کام میں ملوث پائے گئے، تب تو ضرور کارروائی ہوگی۔ لیکن فیض آباد دھرنے میں کردار ادا کرنے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا۔ تو اس لیے یہ والا معاملہ بھی جو ہے آرمی کے کو پسند نہیں آ رہا، اور آج جو پرویز مشرف کی سزا بحال کی ہے وہ تو ویسے ہی سرے سے
پسند نہیں آ رہا، کیونکہ باوجود اس سزا کے آرمی نے اپنے چیف کو پورے پروٹوکول اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہر طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو دفن کیا تھا۔ تو پاکستان میں تو خیر کوئی سزا دے نہیں سکتا، لیکن اگر آپ میری ذاتی خواہش پوچھیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ ڈی چوک میں پرویز مشرف کو ایک علامتی سزا ضرور دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی تو ہمارے سیاستدان انقلابی ہیں، نہ ہی ہماری عوام انقلابی ہے، نہ ہی ہمارے دیگر اور لوگ انقلابی ہیں، سب اپنے اپنے مفاد میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ملک کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور جو کہ میں نے پچھلے پروگرام میں تجویز بھی دی تھی کہ بہتر ہے کہ ہم آرمی چیف کی مدت ملازمتی 5 سال کر دیں، تاکہ یہ اقتدار کی بندر بانٹ آرام سے اور استحکام کے ساتھ جاری رہے۔ تو دوستو یہ بہرحال حالات سنگینی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو ہم اچھائی کی طرف یا بھی اس طرف ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو دوستو اب میں بات کرتا ہوں یہ جو ہیں مظاہر نقوی صاحب کی۔ مظاہر نقوی جو کہ المعروف ٹرکاں والا، مظاہر ٹرکاں والا بھی جس کو کہا جاتا تھا، اس کے اثاثے اتنے زیادہ تھے اور اس کے خلاف شواہد اتنے مضبوط تھے کہ اس کی آخری امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح سپریم کورٹ سے اس کو حکم امتناع مل جائے۔ اگر اسے حکم امتناع مل جاتا تو جتنا عرصہ اس کا کیس چلتا رہتا وہ ان وکلا کی فیسیں دینے کے لیے سپریم کورٹ سے اپنی مراد وصول کرتا رہتا۔ اس نے استعفیٰ دینا ہی دینا تھا، کیونکہ اس نے وہاں پہ نہیں جانا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ تو آج یعنی اس میں وہ تو استعفیٰ تو دے دیا، یعنی اس نے کیا کیا، وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں نا کہ لٹو تے پھٹو، یعنی اس نے جناب کرپشن کی ایک جج نے، اب اس کے خلاف اس نے جو بھی کیا، جب شواہد آئے چپ کر کے وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے، یعنی لٹے اور پھوٹ لے۔ تو یہ بہت المیہ ہے۔ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ مظاہر نقوی کے خلاف اگر یہ ریفرنس ختم کرنا بھی ہو تو ان ہدایات کے ساتھ ختم کیا جائے کہ دیگر اداروں کو حکم دیا جائے کہ وہ مظاہر نقوی کے خلاف تحقیقات کریں، اور اس کو کرپشن ثابت ہو جائے تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں۔ یہ نہ ہو کہ اب اس نے وہ پھٹ گیا، لوٹ مار کر کے وہ پھٹ گیا، تو اب اس کے خلاف کوئی بھی ادارہ اس لیے تحقیقات نہیں کرے گا جس نے تو استعفیٰ دے دیا، اب یہ کام سارا ختم۔ تو دوستو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور بہت ہی یہ غلط ایک فیصلہ ہے تو ہوگا اگر اس طرح کیا۔ تو یہ مظاہر نقوی کو اچھی بات تو ہے کہ سپریم کورٹ ایک بددیانت اور کرپٹ جج سے پاک ہو گئی، لیکن اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا چاہیے جس طرح آپ سیاست دانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوستو ہمارے ملک کا یہ بھی المیہ ہے کہ کرپشن ہمارے کسی بھی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کرپشن مسئلہ ہو تو کبھی بھی ایسے کرپٹ سیاستدان نہ پھر رہے ہوں۔ آپ نے آج ہی خبر دیکھی ہوگی کہ عثمان بزدار کہ جس کے اثاثے پہلے لاکھوں میں تھے، پھر وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جو ہوئے وہ قریب 6-7 کروڑ روپے تھے، آج وہ بندہ اربوں روپے کا مالک ہے۔ ہزاروں کنال اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس درجنوں پلاٹ ہیں، کروڑوں روپے کی لگژری گاڑیاں ہیں اس کے پاس۔ وہ کہاں سے آئی؟ اس نے 3 سال میں ایسا کون سا کارنامہ کر لیا، کون سا کاروبار کر لیا کہ جس پہ اس کو یہ ملا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سیاستدان کے اتنے اثاثے بڑھے، سرکار ان کو ضبط کرے اور اس کو نشان عبرت بنائے۔ لیکن ہوگا کیا کہ وہی عثمان بزدار کہیں نہ کہیں پر پیسے کھلائے گا، کہیں نہ کہیں پہ وہ اپنا ان پیسوں میں سے مزید خرچ کرے گا اور باقی زندگی آرام سے ارب پتی ہو کر گزارے گا۔ تو دوستو پاکستان ایسے بہتر نہیں ہوگا، ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑیں گی، ہمارے سیاست دانوں کو اصول پسند ہونا پڑے گا، تب ہی ہوگا۔ دوستو آخر پہ جاتے جاتے میں تحریک انصاف کے دوستوں کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ایک تو ان کے تقریباً 99% جو ہے نا امیدواران کے کاغذات منظور ہو گئے، اور دوسرا ان کو آج بلہ بھی واپس مل گیا۔
تو اب تو انہیں کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب کم از کم انہیں 8 فروری کے بعد الیکشن میں دھاندلی کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے. تو میرے بہت سے دوست ہیں جو تحریک انصاف میں ہیں اور اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف کے حق میں بات نہیں کرتا, تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی جہاں پہ ہوگی بات وہاں پہ ضرور کریں گے. تو آج ان سب دوستوں کو مبارکباد, اور اب ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اب وہ عمل کر کے دکھائیں. اب ان اوورسیز پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو 80 لاکھ اوورسیز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ وہ نہیں بھیجیں گے, ہم وہ ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے پاکستانیوں کو, اب خان ہو گئے, اب آئیں اور جتوا لیں عمران خان کو. اب لگ جائے گا پتہ کہ کتنا کے درد ہے ان میں, ان اوورسیز پاکستانیوں. میری طرف سے اس کو چیلنج سمجھ کے کر لو بھائی کہ ذرا آؤ نا اب میدان میں عمران خان کے لیے. اب آؤ, پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا بڑا انقلابی ہے. تو ذرا اب آئیں اور تحریک انصاف کو ووٹ دیں, پتہ لگ جائے گا کہ کتنے پانی میں. اگر 80-90 لاکھ اوورسیز آ جائیں تو کوئی بھی ان کو نہیں روک سکے گا. جس حلقے میں بھی ووٹ ڈالیں گے لیکن ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور عمران خان صاحب کی مقبولیت نظر آئے گی. بے شک عمران خان صاحب کے اوپر وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, بلکہ عمران خان صاحب پر ایک اور آپ کو میں خبر دیتا چلوں کہ نیب میں 2 ریفرنسز تو ہیں, تیسرا ریفرنس پائپ لائن میں ہے کہ کچھ تحائف ایسے تھے جو کہ انہوں نے قیمت ادا کر کے لیے, ان کی بھی تقریباً 56 یا 58 تحائف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ریفرنس بن رہا ہے کہ وہ قیمت بہت کم کی ہے. اب ان کی نئی قیمت لگوائی جا رہی ہے, وہ بھی اربوں روپے میں بنتی ہے, جو کہ خان صاحب نے تقریباً کوئی چند کروڑ دے کے وہ بھی لے لیے تھے. تو ابھی خان صاحب کی مشکلات ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. خان صاحب یہ نیب کیس میں ان کو اگر سزا ہو گئی تو وہ 10 سال کے لیے نااہل ہوں گے. تو ان کو اگر انہوں نے بچانا ہے تو اس کے لیے اوورسیز پاکستانی آئیں اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں 8 فروری کو, اور خان صاحب کو بنا لیں وزیر اعظم. تو پتہ لگ جائے گا کہ اب کتنے اوورسیز آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. چلتے چلتے آخر پہ درخواست, آج میں کافی جذباتی تھا تو میں شروع میں تو نہیں کہہ سکا آپ سے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں, اور جنہوں نے کیا ہوا ہے تو ان کا شکریہ. وہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارا پروگرام اور زیادہ چلے اور اچھا ہو, اور ہمارا یہ جو چینل فیملی ہے سچ کا فیملی, تو اس میں مزید اضافہ ہو. تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.